بدعت کیا ہے؟ یہ اتنی طویل بحث ہے، اتنی اس سلسلے میں بحث مباحثہ ہوتا ہے کہ جو ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہر فرقہ ہمارا ہر مسلک بتاتا ہے ایک دوسرے کو، تم یہ بدعت کر رہے ہو، وہ ان کو کہتا ہے تم یہ بدعت کر رہے ہو، اور بدعت جو کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بدعت جو میں کر رہا ہوں یہ تو بدعت حسن ہے، بدعت تو ہے لیکن بدعت حسن ہے، اور مختلف طریقوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف روایات کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی اس طرف نہیں جاتا کہ بدعت کی بہترین تشریح یا ڈیفینیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو اگر بندہ توجہ سے پڑھ لے پھر اس کو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ بدعت ہے کیا، اور پھر اس میں سے یہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے، یعنی بدعت میں جو دو کیٹیگری بتائی جاتی ہیں، ایک بدعت حسن ہے اور ایک بدعت دلالہ ہے۔ وہ بدعت دلالہ یعنی بری بدعت ہے، وہ اس کا تو کوئی یعنی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ لیکن جس کو بدعت حسن کہتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ یہ آتا ہے جناب سورہ الحدید آیت نمبر 27۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی اور اس کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت اور رحم دلی ڈال دی۔ رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے اختیار کیا لیکن اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ یہاں خود بخود جو ہے بدعت حسن کا کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے رہبانیت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کی تھی، اور ظاہر ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہم جو ہے ہمارے اوپر جب دنیا کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی تو ہم پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، کھانے کو مل گیا کھا لیں گے، نہیں تو ہماری ذمہ داریاں تو ہوں گی نہیں فیملی کی، نہ شادی کریں گے نہ فیملی کی ذمہ داریاں ہوں گی کہ جس کے لیے ہم اللہ کا ذکر چھوڑ کے کام کے لیے دوڑ بھاگ کریں، بس ہم اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ انہوں نے یہ کام جو اختیار کیا تھا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بدعت کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اچھا، حق ادا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن فرائض کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ توفیق بھی ہوتی ہے، اور جو فرائض ہم خود پر عائد کر لیں، یعنی جو بدعت کی شکل میں جو چیزیں خود پر عائد کر لیں وہ توفیق سے محروم ہوتی ہیں وہ چیزیں، اور جب توفیق نہیں ہوتی تو پھر اس پہ قائم رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے کوئی بھی دین میں جو نیا کام ہے وہ بدعت ہے، چاہے وہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اور بدعت کی تشریح تو ہر کوئی کرتا ہے، جبکہ قرآن میں بدعت کی واضح تشریح موجود ہے، کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔